علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا ہے اور اس میں پورے کے پورے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، صرف یہ دو باتیں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام کوئی پہیلی نہیں ہے، اور نہ اسلام کوئی معمہ ہے کہ اس پہیلی کو بوجھنے کے لیے اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہر شخص اپنی اپنی عقل دوڑائے اور جو کچھ اس کی عقل میں آ جائے وہ اسلام ہو جائے۔ اسلام کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ آسان سے لفظوں میں یاد کر لیں۔ اسلام میری بات یا آپ کی بات یا کسی شیخ الحدیث، مفتی، محدث، کسی امام کی بات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اس چیز کا جس کو خالق و مالک نے آسمانوں سے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس اسلام کی دو سب سے بڑی بنیادیں ہیں، دو
وہ دو بنیادیں کون سی ہیں؟ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلی اسلام کی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مطلق اطاعت کے لائق نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں عبادت صرف اللہ کی اور مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی۔ یہ دو چیزیں میں اور آپ اپنا لیں گے نا، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ مگر میرے بھائیوں، ہماری مسلمان امت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم نے دونوں بنیادوں کو، اسلام کی دونوں بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے بلڈوز کر دیا اپنے معاشرے میں۔ دونوں کو بلڈوز کیا مسلمانوں نے، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں نے نہیں کیا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے مسلمانوں نے۔ میں صرف دوسری بنیاد پر تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بنیاد ہے مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلق اطاعت کا؟ مطلق اطاعت کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کی کوئی ایک بات بھی رد نہیں ہو سکتی، کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ باقی دنیا کا ہر فرد اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ ایک ہستی ہے اللہ کی مخلوقات میں جس کی ایک بات بھی رد نہیں ہو سکتی، کوئی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں نا، توجہ کرنا میری طرف، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے خطبہ دیا مسلمانوں کو، پہلا خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر یہ لفظ بھی تھے، انہوں نے کہا لوگو انی قد ولیت علیکم، میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اب تم نے میرے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے میرے ساتھ، کیا طریقہ ہوگا، سن لو میرے اصول، سن لو میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کے اصول یاد کر لو۔ کہنے لگے اطیع اللہ، سب سے پہلا اصول یہ ہے تم نے رب کی زمین پر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسرا اصول یہ ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ دو اصول بیان کیے، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فلاں جگہ پر نہیں، مطلقاً کہا اللہ اور اس کے رسول کی جو بات آ جائے تمہارے سامنے اس کی کیا کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اور تیسرا اصول فرمانے لگے وَأَطِيعُونِي،
چونکہ میں تمہارا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گیا ہوں، تم نے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وَأَطِیعُونِی، اور ساتھ میری اطاعت کرنی ہے۔ لیکن میری اطاعت مطلق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرح، میری اطاعت مقید ہے کس چیز کے ساتھ؟ کہنے لگے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، تم نے خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ان کی اطاعت کرنی ہے جب تک میں ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہوں۔ فَإِذَا انْحَرَفْتُ، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، ہٹ جاؤں، فَقَوِّمُونِی، پھر تم نے میری اطاعت نہیں کرنی، مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا ہے، پھر میری اطاعت نہیں ہے، مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا ہے۔ میری اطاعت مقید ہے اس چیز کے ساتھ کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم نے میری اطاعت کرنی ہے، اگر میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں پھر تم نے میری اطاعت نہیں کرنی بلکہ مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ یہ ہے مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی کا مطلب۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری میں ایک خاتون آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، امیر المومنین ہے، خلیفۃ رسول اللہ ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ میرا پوتا یا میرا نواسا وہ فوت ہو گیا، اس کی ماں نہیں ہے، میں اس کی نانی ہوں یا دادی ہوں اس کی، کیا اس کی وراثت میں سے میرا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے کوئی وراثت ملنی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، غور کیا ہوگا، سوچا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے کتاب اللہ پر غور کیا، تیرے لیے اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں ہے، تیرے پوتے یا نواسے کی وراثت میں سے تجھے کچھ نہیں ملتا۔ وہ عورت مسئلہ پوچھ کر چلی گئی۔ ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے، امیر المومنین آپ نے جو فتویٰ دیا ہے، جو مسئلہ بتایا ہے خاتون کو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ امام الانبیاء کی زندگی میں ایسا مسئلہ پیارے پیغمبر کے سامنے بھی پیش ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال میں دادی کو 1/6 حصہ دیا تھا۔ دین تو اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی 1/6 دے رہے ہیں دادی کو، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بات چلے گی یا رسول اللہ کی چلے گی؟ غور کرنا میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا اندازہ ہے، تعارف ہے، ہاں؟ ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بعد کعبے کے رب کی قسم ہے ابو بکر صدیق سے افضل انسان نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہونا ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مردوں میں سے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف جن کو اللہ نے عطا کیا،
وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا لوگوں میں نے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کے احسانات میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ رب ہی دے گا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے متعلق کائنات کے امام نے اپنی وحی والی زبان سے کہا ابو بکر فی الجنہ، او کائنات کے لوگوں ابو بکر جنتی۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بیمار تھے آپ، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ہماری ماؤں میں سے کسی نے کہا بڑا نرم دل ہے، نماز آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر نہیں پڑھا سکے گا، کسی اور کو کہہ دو۔ امام الانبیاء نے کہا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، رب بھی گوارا نہیں کرتا، ایمان والے بھی ابو بکر کے سوا گوارا نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ کے نبی کے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر جماعت کروائے گا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ کو۔ انسانوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ عائشہ، مومنوں کی ماں، ام المومنین۔ سوال کرنے والے نے کہا عورتوں میں سے نہیں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ابوہا، مردوں میں سے اس کا باپ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ ابو بکر امیر المومنین ہے، خلیفہ تو رسول اللہ ہے۔ مسئلہ بتا دیا، ایک ادنا سے ابھی کہتا ہے ابو بکر آپ کا مسئلہ پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے، غلط ہے۔ یہ نہیں کہا پکڑو اس بندے کو، یہ گستاخ ہے، یہ امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے سامنے بیٹھ کر، اس کو احساس نہیں ہے امیر المومنین کی عزت کا، عظمت کا، یہ بول رہا ہے آگے سے۔ نہیں، قسم ہے اللہ کی نہیں۔ فوراً کہا اس عورت کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ۔ اس عورت کو بلایا گیا، کہا مجھے اللہ کے نبی کے اس فرمان کا علم نہیں تھا، لا کے سودو سن تیرے لیے ایک بڑا 6 حصہ ہے۔ اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفۃ رسول اللہ تھے، کہہ سکتے تھے نا میں امیر المومنین ہوں، جو چاہوں میں فیصلہ کروں، جو چاہوں فتویٰ دوں، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ نہیں، قسم اللہ کی، وہ بھی سمجھتے تھے رسول اللہ کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بھی دین اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو وہ دین، وہ اسلام نہیں بنتی۔ میری اور آپ کی بات رسول اللہ کی بات کے خلاف آ جائے تو میری اور آپ کی بات اسلام بن جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اور آپ چیز کیا ہے، کیا شے ہے، حیثیت کیا ہے ہماری؟ چلیں چھوڑتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بات کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لشکر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر،
ان کا ایک بندے کو امیر بنا دیا، ایک بندے کو ان کا کیا بنا دیا؟ امیر بنا دیا، اور حکم دیا ساتھیوں کو کہ اس امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ امیر کی حکم کس کا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ کا۔ امیر کس نے بنایا؟ میں نے یا آپ نے نہیں، امام الانبیاء نے خود امیر بنایا ہے اور خود اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کو۔ وہ چل پڑے، نکل گئے اپنے مشن پر۔ رستے میں نا کوئی مسئلہ بنا، امیر صاحب ناراض ہو گئے ساتھیوں سے، امیر صاحب کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے حکم دیا لکڑیاں کٹھی کرو۔ انہوں نے لکڑیاں کٹھی کر دی، انہوں نے کہا ان کو آگ لگاؤ، ان کو آگ لگا دی۔ جب آگ جلنے لگی نا بھانبڑ آگ کا، تو امیر صاحب نے کہا اس میں چھلانگ لگا دو سارے۔ کس کی بات ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ امیر کا۔ اس کو امیر کس نے کہا، کس نے بنایا؟ رسول اللہ نے۔ اور اس کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ وہ کہتا ہے آگ میں چھلانگ لگاؤ ساتھیوں کو۔ انہوں نے ساتھیوں نے سوچا ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ پڑھ کر بھی آگ میں جلنا ہے تو پھر کلمے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ انہوں نے امیر کی بات نہیں مانی امیر کی بات، کہنے لگے اس سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا تھا، پھر آگ میں جائیں کیوں جائیں؟ امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اتنی دیر میں۔ مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پیارے پیغمبر نے کہا اگر یہ آگ میں امیر کے کہنے پر چھلانگ لگا دیتے ہمیشہ آگ کے اندر ہی جلتے رہتے، کبھی آگ سے نہ نکلتے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، چاہے اس کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہو، چاہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہو، اس کی اطاعت نہیں ہے اللہ کے حکم کے خلاف، نہیں چلتی کسی کی بات۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی صحابی تھا، چھوڑ دیا ہم نے۔ میں کہتا ہوں توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا ٹھنڈے دل سے۔ میں کہتا ہوں بات آ جائے ہمارے سامنے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی، کن کی بات آ جائے؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی۔ یہ موسیٰ اور عیسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ ابو بکر و عمر سے بھی بڑے ہیں، سارے صحابہ سے بڑے ہیں۔ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور لکھی ہوئی ہے تورات میں۔ تورات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، آسمانوں والے رب نے خود لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے۔ اللہ نے خود تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے۔ بات ہے تورات کی، کہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ بات ہے انجیل کی جو آسمانوں والے رب کی کتاب ہے، کہی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور وہ بات تورات اور انجیل کی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بات ٹکرا رہی ہے خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کی بات کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ وہ بات کس سے ٹکرا رہی ہے؟ رسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے۔ میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانوں، تورات اور انجیل کی بات کو مانوں، تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں اسلام میں رہوں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا۔ گمراہی ہے یہ۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور آخری رسول پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ کی بعثت کے بعد سابقہ سارے پیغمبروں کی نبوتیں، ان کی کتابیں، ان کا دین سابقہ سارا ختم۔ اب صرف محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی۔ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے، اور میرے محترم مسلمان بھائیوں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جائے نہیں چل سکتی۔ وہ بھی اسلام، تورات اور انجیل کی بات بھی اسلام۔ تو پھر مجھے دیانتداری سے بتانا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو جو نبی کی بات کے خلاف آ جائے، امام الانبیاء کی بات کے خلاف آ جائے، وہ اسلام بھی نہیں، اور وہ چل بھی، اگر وہ چلائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کس نے کہا گمراہ ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مجلس میں، اور میرے بھائیوں غور کرنا، اس مجلس میں عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورق ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر کو تورات کے ورقے کا مطالعہ کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، غصہ چڑھ گیا اللہ کے نبی کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہنے لگے عمر تم دیکھ نہیں رہے محمد الرسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ چڑھا ہوا ہے آپ کو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ ورق رکھا نیچے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ فوراً رکھ دیا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو مخاطب کیا، عمر غور کرنا میرے بھائیو، الفاظ رسول اللہ کے، میرے لفظ نہیں۔ عمر تم میری موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہو، تورات کا مطالعہ کر رہے ہو؟ واللہ، آپ نے کہا اللہ کی قسم ہے، لو کانا موسیٰ حیا، اگر آج اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وہ بھی زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھی راہ سے بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی بات چھوڑیں اور مانیں بات موسیٰ علیہ السلام کی تو ہو جائے گمراہ، اور اگر آپ اللہ کے نبی کی بات چھوڑیں اور مانیں بات میری تو ہدایت پر رہیں گے۔ جو میری بات نبی کی بات کے خلاف ہو، ہاں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا شے ہوں؟ ہمارے علماء کیا شے ہیں؟ ہمارے امام کیا شے ہیں؟ یار امام، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم چاروں اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مگر ان کی جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکرا جائے ہم وہ بات نہیں مان سکتے، ان کی بات دین۔ یار ابو بکر و عمر کی بات نہیں چلتی تو امام احمد بن حنبل کی، امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے چل جائے گی؟ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں چلتی تو ان کی کیسے چل جائے گی؟ کسی مفتی صاحب کی، پیر صاحب کی کیسے چل جائے گی؟ اگر کوئی چلاتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات چلاتا ہے، امام الانبیاء کی بات کے خلاف آنے والی کو، وہ تو ہو جاتا ہے گمراہ، اور آپ کسی امام کی بات کو چلاتے ہیں جو اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے تو ہدایت پر رہیں گے؟ گمراہ ہو جائیں۔ اسلام نہیں ہے وہ۔ خود ان جلیل القدر ائمہ نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے اذا خالف قولی قول الرسول فاضربوہ ارض الحائط۔ او مسلمانوں، میری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات ماننی نہیں ہے، میری بات کو اٹھا کے دیوار پر مارنا ہے۔ بات محمد الرسول اللہ کی چلنی ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں میری بات نہیں چلنی۔ کون کہتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اپنے جلیل القدر شاگرد ابو یوسف، امام یعقوب ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، بہت بڑے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، سب سے بڑے۔ ان کو کہتے تھے یا یعقوب، او یعقوب سن، آج میں ایک بات کرتا ہوں، کل میں اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات کر لیتا ہوں، کیونکہ پہلے مجھے اس بات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم نہیں تھا، میں بات چھوڑ دیتا ہوں، میری ہر بات کو نہیں لینا، دیکھنا ہے اگر میری بات رسول اللہ کی بات کے مطابق ہے تو لینی ہے، ورنہ نہیں لینی۔ اور میرے بھائیوں، میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ کو، دیانت داری سے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، سب سے بڑے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ فقہ حنفی جو دنیا میں آئی ہے نا، قسم اللہ کی، ان تین لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے ساری، ان تین شاگردوں، امام صاحب کے ان تین شاگردوں کی وجہ سے، ذریعے سے ساری کی ساری فقہ حنفی کا وجود ہی ان سے آیا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لو، منیت المصلی سے، قدوری سے، کنز سے اور ہدایت تک پڑھ لو ساری کتابیں، 1/3 مسائل میں یہ تینوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہ اپنے استاد محترم کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیوں خلاف دیتے ہیں؟ استاد ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو رد کرنا توہین ہے، ان کی گستاخی ہے۔ امام صاحب نے قسم اللہ کی تعلیم ہی یہ دی تھی اپنے شاگردوں کو، میری بات حرف آخر نہیں ہے، دین میری بات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی بات غلط آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اتنے بڑے امام، سب سے بڑے امام، ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ۔ ہاں، ابو بکر رضی اللہ۔ ابو بکر کی بات غلط ہو سکتی کہ نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ میں نے مثال دی ہے، جو حضر و سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی،
سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے اور قبر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ لیٹنے والے، ساری زندگی نبی کے ساتھ رہنے والے، ان سے چھپی رہ گئی۔ اچھا فاروق اعظم، ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، جن کے بارے میں ناطق وحی نے کہا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو کون نبی ہوتا؟ عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، قسم اللہ کی، جس راہ پر چلتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ زمین پر امام الانبیاء کو مشورہ دیتے ہیں، پروردگار اس مشورے کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ، بخاری شریف میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے، ان کے دروازے پر آئے ابو موسیٰ اشعری، کہا السلام علیکم۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے، مشغول تھے کسی کام میں، انہوں نے آہستہ سے نہ منہ میں سلام کا جواب دیا، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سنا نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر آہستہ سے جواب دے دیا، سنا نہیں گیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں سنائی دیا ان کو، انہوں نے دیا اندر سے، مشغول تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے نا اپنی مشغولیت سے، فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، کہنے لگے ابو موسیٰ کی آواز آ رہی تھی، اب آواز کیوں بند ہو گئی؟ بلاؤ اس کو۔ باہر دیکھا تو نہ ابو موسیٰ نہ کوئی اور، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چلے گئے واپس، 3 مرتبہ سلام کہا اور واپس کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ اللہ کے نبی کا حکم یہی تھا کہ تم کسی کے دروازے پر جاؤ، السلام علیکم کہو، اگر داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ 3 مرتبہ سلام کہہ کر اجازت نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ، بےزتی نہ سمجھو اپنی، نہ توہین سمجھو، واپس چلے جاؤ۔ وہاں دھرنا مار کے مت بیٹھو کے دروازے پر کس کو نکال کے اجازت چھوڑنی ہے؟ ہاں کسی اور وقت میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا بلاؤ، بلایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم نے۔ کہا ابو موسیٰ واپس کیوں گیا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین رسول اللہ کا فرمان ہے یہ کہ 3 مرتبہ سلام کہو، اگر جواب ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ، میں نے تو حدیث پر عمل کیا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے پروردگار کی۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کا یہ فرمان معلوم نہیں تھا، ان کے علم میں نہیں تھا، انہوں نے سنا ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ایسے۔ کہنے لگے میں تجھ سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والا، نبی کا ساتھی، مجھ سے یہ حدیث چھپی رہی، تو گواہ لے کے آ ورنہ میں تجھے درے لگاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے تو نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھ سے نا جھوٹ بولا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی تو مجھے نہ پتا ہوتا، میں تجھے درہ لگاؤں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا رنگ اڑ گیا، رنگ فاق ہو گیا خوف سے۔ گئے صحابہ کی مجلس میں، صحابہ نے دیکھا نا رنگ پیلا ہوا ہے ابو موسیٰ کا، ڈرا ہوا ہے۔ کہا ابو موسیٰ کیا ہوا، کیا خوف دیکھ لیا آپ نے؟ کہنے لگے یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے اس طرح کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی گواہ لے کے آؤ جنہوں نے یہ حدیث اللہ کے نبی کی سنی ہے، ورنہ میں درے لگاؤں گا تجھے۔ وہ صحابہ کہنے لگے ابو موسیٰ ہم میں سے جو سب سے چھوٹا بندہ ہے نا وہ اس بات کی گواہی دے گا، یہ تو بچے کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عمر سے چھپا رہ گیا، بچے ہو
ایک صحابی کو انہوں نے ساتھ بھیجا، سب سے چھوٹی عمر کا اس مجلس میں. اس نے کہا میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا ہے. جا کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی دی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لیا. اپنی بات کو آگے نہیں چلایا. انہوں نے نہیں سمجھا میں امیر المومنین ہوں، جو کہہ دوں گا وہ دین بن جانا ہے. امیر المومنین کی بات دین نہیں بنتی. دین وہ بنتا ہے جو آسمانوں والے رب نے محمد رسول اللہ پر اتارا ہوا ہے. اسلام اس کا نام ہے. عمر بھی یہی سمجھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہی سمجھتے تھے. کعبے کے رب کی قسم ہے سارے صحابہ یہی سمجھتے تھے. ایک اور مثال دوں آپ کو، بتاؤں حوالہ، یاد رکھنا ہے اس حوالے کو، بہت فائدہ دے گا اللہ آپ کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، جلیل القدر سے صحابی ہیں. ایک شامی شخص آیا، ان سے آ کر پوچھتا ہے حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج تمتع بلا کیا ہوتا ہے؟ آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر 8 ذو الحجہ کو اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے منا جاتے ہیں. اس کا نام ہے کیا؟ حج تمتع. عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر دوبارہ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی. کیا لگا دی تھی؟ کیوں لگائی تھی؟ اللہ کے نبی نے حج تمتع کرنے کا صحابہ کو حکم دیا تھا. کہا سب لوگ عمرہ کر کے جو قربانیاں ساتھ لے کر نہیں ہے احرام کھول دو. زبردستی ان کو اللہ کے نبی نے، جو عمرے کی نیت سے آیا تھا، جو حج کی نیت سے آیا تھا، جو حج عمرے دونوں کی نیتوں سے آیا تھا، سب کو کہا عمرہ کر کے کھولو احرام سارے. حجۃ الوداع کی بات ہے، حج تمتع کرو. اور آپ نے کہا میں چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کے آیا ہوں، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں پتہ چلا تو میں بھی قربانی کا جانور لے کے نہ آتا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، میں بھی حج تمتع کرتا. خود اللہ کے نبی نے حج قران کیا ہے، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کٹھا، دونوں ہی باتیں ایک ہی احرام میں کی. تو حج تمتع جائز تھا. فاروق اعظم نے ایک تدبیری طور پر ایک آرڈر جاری کیا. تدبیر انہوں نے یہ کی، غور کرنا، تدبیر یہ کی کہ لوگ حج پر آتے ہیں دنیا سے اور عمرہ بھی ساتھ ہی کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر سارا سال مکہ خالی رہتا ہے، بے آباد رہتا ہے. اگر ایسا کر دیں کہ ان کے اوپر پابندی لگا دیں کہ جب حج کے لیے آئیں ساتھ عمرہ نہیں کرنا، تاکہ ایک مرتبہ حج کے لیے آئیں سال میں پھر عمرے کے لیے بھی آئیں، تو اس طرح مکے کی آبادی رونق بڑھے گی. اس حکمت کے تحت انہوں نے پابندی لگا دی کہ حج تمتع نہیں کرو گے تم، حج کر کے چلے جاؤ گے، عمرہ الگ کرنے کے لیے آؤ گے. عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے حج تمتع جائز ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا دور خلافت ہے فاروق اعظم کا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جائز ہے. وہ سائل کہتا ہے آپ کا باپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ، وہ تو منع کرتا ہے، اس نے تو پابندی لگائی ہے. کیا جواب تھا عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہما؟ کہنے لگے امرو ابی یتبعو اب امر رسول اللہ. تو نے میرے باپ کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ دین میرے باپ کی قانون کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے؟ میرے باپ کی بات چلے گی یا امام الانبیاء کی بات چلے گی؟ اللہ اکبر. یہی عبداللہ بن عمر کا ہی واقعہ ہے. عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ، ترمذی میں ہے. چھینک آئی کسی بندے کو، کیا آئی؟ چھینک. اس نے کہا الحمدللہ
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سب تعریفیں اللہ کی اور درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ پر۔ اچھا آپ یہ بتائیں لفظ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ صحیح ہے، ہیں؟ صحیح ہیں۔ الحمدللہ قرآن کے لفظ ہیں، اور رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ رسول اللہ پر سلام بھی پڑھو، صلاۃ بھی پڑھو، حکم ہے، فرض ہے مسلمان پر۔ تو اس نے کوئی غلط جملہ تو بولا ہی نہیں، یہی کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، قرآن کے لفظ پڑھے اور قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسلام کیا ہے؟ ہم نے اسلام کیا سمجھ لیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ لفظ سنے، چونک اٹھے، کہنے لگے وَأَنَا أَقُولُ الحمدللہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رسول اللہ۔ او اللہ کے بندے، میں بھی اس کا قائل ہوں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں اس بات کا قائل ہوں، منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھ ما ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے اس موقع پر ہمیں یہ لفظ نہیں سکھائے، اور دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ اگر دین اس وقت مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے یہ لفظ نہیں سکھائے، تو کون ہوتا ہے یہ لفظ پڑھنے والا؟ تیرا یہ لفظ اس موقع پر پڑھنا دین کے مکمل ہونے کے بعد، اس کا مطلب ہے دین کیا ہے؟ نعوذ باللہ نامکمل ہے۔ تیرے لفظوں سے مکمل ہوگا دین؟ اللہ کے نبی نے ہمیں اس موقع پر یہ سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ جو لفظ نبی نے سکھا دیے ان سے آگے بڑھنا نہیں، ان کو چھوڑ کر اپنے لفظ اختیار نہیں کرتے۔ نہیں کرنے۔ دین اس کا نام ہے، دین اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں مثالیں دے دیتا ہوں ایک دو، بات انشاءاللہ اور ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دیانتداری سے بتانا ہے، اللہ آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ۔ آذان کہنا اچھا کام ہے یا برا؟ آپ کا جواب ناقص ہے، اچھا کام نہیں ہے، قسم اللہ کی بہت اچھا کام ہے۔ اچھا نہیں، کیا ہے؟ بہت اچھا کام ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اذان کہنے والا قیامت والے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، سب سے اونچی گردن ہوگی میدان محشر میں اس کی۔ وہ رب کا اور اس کے نبی کا نام دنیا میں اونچا کرتا تھا، رب اس کی گردن سب سے اونچی کر دے گا۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ اذان کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے نا، اتنے گناہ رب اذان کہنے والے کے معاف کر دیتا ہے۔ اب بتائیں اچھا عمل ہے یا بہت اچھا ہے؟ جنازے سے پہلے، نماز جنازہ سے پہلے اگر میں اذان پڑھوں تو ثواب ملے گا نا؟ یار میں نے بھی گندا کام کیا، میں نے بھی گالی نکالی ہے، کسی کو اذان ہی کہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہی نام بلند کیا ہے یار۔ کام اچھا ہے، جس طریقہ سے رب کی قسم ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے لوگوں کا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، اپنے پاس سے چیزیں بنانے کا نام دین نہیں ہے۔ اذان اچھے لفظ ہے، اذان پڑھیں گے جنازے سے پہلے کعبے کے رب کی قسم کا گناہ ملے گا، فکر کرے گا۔
اولے پڑیں گے، اولے چمک پڑیں گے، یہ کہ ہم نے اللہ کا طریقہ چھوڑا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے۔ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں دیانتداری سے بتانا آپ کو۔ قرآن پڑھنا غور سے سنیں، قرآن پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے یا اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے ایک رقم پر ضرور شریف سے ایک رقم پر اور اگر ملتا ہے لیکن ایک رقم پر 10 پوچھنا نہیں ملتی ہے، لیکن ایک پڑھنے پر ملتی ہے قرآن پڑھنے پر۔ یقیناً قرآن پڑھنا ضرور پڑھنے سے افضل ہے۔ اب جواب دیں مجھے، آپ دور کر کے پڑھ کے بیٹھ جائیں، فجر کی نماز کی دور کر کے بعد بیٹھ جائیں، اچھا یاد پڑھتے ہیں، اگر اچھا یاد جگہ پر آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، چاروں پل پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ کیا یار قرآن پڑھے؟ آپ نے ابھی کہا قرآن پڑھنا افضل ہے، ضرور پڑھنا۔ اس قرآن ہی پڑھا نا ضرور کی جگہ پر حرف کیا ہے، نماز تھوڑی نہیں ہوگی۔ نماز ایک لیے نہیں ہوگی، جس نبی کو ہم نہیں ہیں، جس نبی کو بڑا مانا ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے، اس نبی کا طریقہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا عمل اللہ کے ورنہ وہ عمل میرے اور آپ کے منہ پر ڈالا جائے گا۔ آپ کو رب سے نہیں چاہیے وہ نماز جس میں دوسری کی جگہ پر قرآن پڑھا ہو، رب کو نہیں چاہیے، پہاڑ میں جائیں گے نماز پڑھتے رہے، درود پڑھیں گے تو ہوگی، قرآن پڑھنے سے باطل ہو جائے گی نماز، باطل برباد۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے دے دو، اس طرح تیری فوراً